ہم نے میٹنگ کی کرونا وائرس کے اوپر. تب تک صرف چائنا کے اندر کرونا پھیل رہی تھی اور ہم نے پھر چائنا کے ساتھ ان ٹچ رہے. ہمارے اسٹوڈنٹس ووہان پروونس کے اندر پھنسے ہوئے تھے. اس کے بعد ان کی بہت ان کے پیرنٹس کی طرف سے اسٹوڈنٹس کی طرف سے اپیلز آنی شروع ہوئی کہ ان کو پاکستان میں لایا جائے. اور ہم نے کیونکہ چائنیز اتھارٹیز کے ساتھ ہم مسلسل ان ٹچ تھے, ہم نے ان کے ساتھ یہ اور بڑا فیصلہ کیا اور مشکل فیصلہ کیا. ہم نے ان کو ادھر ہی رکھا اور ان کو ادھر اس لیے رکھا کہ ہمارا یہ چائنیز کے ساتھ جو ہماری بات چیت چلی, ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ان کو یہاں لے آئیں اور اگر جو اس وقت پلان تھا کہ ایک حاجی کیمپ میں ان سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹھہرا دیں, تو ایک خوف آنا شروع ہو گیا کہ وہ وہاں سے پھیل سکتی ہے. وہ اچھا فیصلہ ہوا, مشکل فیصلہ تھا, لیکن اس کی وجہ سے ایک چائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نہیں آیا. دوسرا طرف پھیلنی شروع ہوئی کرونا ہمارے دوسرے ہمسائے ایران میں. ایران کے اندر ہمارے جو پلگرمز گئے ہوئے تھے, جو زائرین گئے ہوئے تھے, ادھر سے انہوں نے واپس آنا شروع ہوا. ایران کی حکومت کے ساتھ مسلسل ہم ان ٹچ تھے. پرابلم یہ ہوا کہ ایران میں جب وہ پھیلنا شروع ہوا تو ایران کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں تھی جو چائنا کے پاس تھی کہ وہ اس سے ڈیل کر سکیں. اور کیونکہ ان کی اپنی کیپیسٹی نہیں تھی, انہوں نے جو زائرین تھے وہ تافتان بارڈر پہ لے آئے اور انہوں نے نہ ان کے پاس کیپیسٹی اس کو اسکرین کرنے کی, نہ ان کو کوارنٹین کرنے کی, اور انہوں نے پھر وہ پریشر پڑتا رہا اور پھر ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. ہم نے تقریباً 27-28 فیبری کو پہلی دفعہ ڈاکٹر مرزا کو ایران کے تفتان بارڈر پہ بھجوایا اسیس کرنے کے لیے, جب ہمیں پتہ چلا کہ زائرین آ رہے ہیں ایران سے. تو جب انہوں نے اسیس کیا تو ہمیں یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. تافتان بارڈر ایک ویرانہ ہے, 700 کلومیٹر کوئٹہ سے ہے, ادھر کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. تب سے کوشش کی پوری طرح کہ وہاں ہر قسم کی جو بھی ہو سکتا تھا فیسلٹی پرووائڈ کریں, اور وہ بڑی ایک میک شفٹ فیسلٹی تھی اور وہ بھی پاکستانی فوج کی مدد سے ہم نے وہاں پہنچائی. تو وہاں بھی جام کمال کے ساتھ سندھ سی ایم کے ساتھ ہم مسلسل ان ٹچ تھے. ہمیں پتہ تھا کہ جو بھی ہم کوشش کریں گے وہ کافی نہیں ہوگی کیونکہ وہ تافتان بارڈر کے حالات ہی ایسے تھے. اب تک ہم نے پچھلے ہفتے تک ہم نے 9 لاکھ لوگوں کو ایئرپورٹ پہ اسکرین کر چکے ہیں. اور آپ سب کے لیے جو فگر کل تک تھی ہمارے پاس, تقریباً 900 لوگوں کو پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس ہے. جو آپ کو اچھی خوشی ہوگی سن کے, جو پاکستان کے اندر سے پھیلی ہے وہ صرف کل تک 153 لوگ تھے. باقی ساری جو وائرس تھی وہ باہر سے آ رہی ہے. تو ایک طرح یہ بڑی خوشائن چیز ہے ہمارے لیے کہ ابھی تک ہوم گرون جو کرونا وائرس ہے وہ پاکستان میں بڑی محدود ہے. اب سیکنڈ چیز آ جائیں کہ رسپانسز کا. ہم نے میٹنگ کی جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی, اس سے پہلے ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کروائی, اور وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی جب صرف پاکستان میں 21 کیسز تھے. پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان میں اب بڑھیں گے کیسز. میٹنگ کی اور میٹنگ میں فیصلہ کیا لاک ڈاؤن کا. اب یہ ایک کنفیوژن ہے پاکستان میں لاک ڈاؤن کے اوپر. لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں, اور اگر آپ نے دنیا میں بھی دیکھنے ہیں تو ہر ملک میں مختلف قسم کے لاک ڈاؤنز چل رہے ہیں. ہمارا جو پہلا 21 جب کرونا پیشنٹس تھے پاکستان میں, تو جو لاک ڈاؤن تھا وہ یہ کہ ہم نے یونیورسٹیز, کالجز, کرکٹ میچز, پاکستان ڈے پریڈ یہ سب بند کر دی. جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے تھے ہم نے وہ بند کیے. ہماری جب نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو سندھ کا خیال تھا کہ اس سے آگے جانا چاہیے. 18th امینڈمنٹ ہے, صوبوں کے پاس صوبوں کا یہ رائٹ ہے خود فیصلہ کرنے کا. میرا اور ہمارے سینٹر میں لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں اتنی سطح پہ ابھی آگے نہیں جانا چاہیے جتنا اس وقت سندھ جا رہا تھا. اور اس کے بعد جب پریشر پڑا, اور پریشر پڑا میڈیا کی طرف سے,
لوگ باہر دیکھ رہے تھے اٹلی میں کیا ہو رہا ہے، فرانس میں کیا ہو رہا ہے، اس پریشر میں کے پی نے، بلوچستان نے اور پنجاب نے بھی یعنی انکریمنٹل لاک ڈاؤن شروع کر دیا، اور وہ لاک ڈاؤن یہ کہ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی۔ تو پہلے لاک ڈاؤن کی جو میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں، کدھر سے کتنا آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ کوئی بھی کسی نے پہلی دن ایک چیز نہیں لی، وہ اپنے حالات دیکھتے دیکھتے یا بڑھاتے گئے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں ابھی اس لاک ڈاؤن پہ بالکل نہیں جانا چاہیے جدھر ٹرانسپورٹ بند کر دیں۔ میرے خیال میں ہمیں اس کا بہت بڑے پرابلمز آنے والے ہیں سپلائی سائڈ پہ۔ ابھی گلگت بلتستان کے اندر تیل کی کمی ہو گئی ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کے اوپر لاک ڈاؤن ہو گیا۔ مجھے خوف ہے آگے کہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، ڈیزل چاہیے ہوگا، دیہاتوں میں ٹرانسپورٹ چاہیے ہوگی، یہ وہ نہ متاثر ہو جائے۔ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری افیکٹ ہو گئی ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کا مطلب کہ ہمارے جو ڈیلی ویجرز ہیں، ورکرز ہیں، وہ بڑے پیمانے پہ بے روزگاری ہوگی۔ میں یہ لیکن کیونکہ صوبوں نے فیصلے کیے ہیں، کل کی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں اپنی جو ہماری ٹیم نے یہاں اسیس کیا ہوا ہے، ہم سب کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو جس سطح کے لاک ڈاؤن کے اوپر ہم چلے گئے ہیں، سندھ تو زیادہ آگے چلا گیا ہے لیکن باقی 3 صوبے بھی چلے گئے ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا جو فال آؤٹ ہے، وہ اس کا فال آؤٹ سے ایک ملک میں جدھر 25% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، جدھر لوگوں کو یعنی مطلب کہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، یہ جو ہم ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا ہے اور اس سے جو سپلائی افیکٹ ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں افیکٹ ہوں گی۔ کل پورٹ بند ہو گیا تھا، اور جب پورٹ بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ دالیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، 75% دال باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، وہ جو عام آدمی کی کھانا ہے وہ رک گئی تھی، تو وہ پورٹ میں کھلوایا ہم نے۔ ہم اپنا ویو رکھیں گے، سینٹر اپنا ویو رکھے گا۔ میرے خیال میں یہ ہمیں مسلسل اسیس کرنا پڑے گا سارا وقت، ہمیں اور جس میں آپ بھی لیڈرز بھی شامل ہیں، باقی بھی صوبے کے اندر جی بی میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ ہمیں سب کو بیٹھ کے ری اسیس کرنا پڑے گا، کیونکہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کے ریپرکشنز ہیں معاشرے میں، اور ابھی تک اس طرح کا لاک ڈاؤن کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے دنیا میں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہر مغربی ملک کے اندر ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اکانومی پہلے آئے یا کرونا پہلے آئی۔ وہ ایک ہمیں بھی ایک کانسٹنٹلی مشاورت کرنی چاہیے، آپس میں ری اسیس کرنا چاہیے۔ جو یہ ہمارا انالیسز ہے کہ کرونا کے جو پیشنٹس ہیں، جو مریض ہیں، وہ کس کلسٹر میں ہیں، ابھی تک ہوم گرون کم ہے، کیوں ہے، اس کے اوپر ہمیں اس ڈیٹا کو اینالائز کرنا چاہیے اور پھر ہمیں قدم اٹھانے چاہیے۔ جو میرا خوف ہے، اور میں آپ سے سب سے شیئر کر رہا ہوں، کہ جب خوف میں فیصلے کیے جاتے ہیں، ایک گھبرا کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان فیصلوں کا جو صحیح معنی میں ریپرکشنز ہیں، جو معاشرے میں افیکٹ جاتا ہے، وہ صحیح معنی میں اس کا جائزہ نہیں لیا جاتا۔ تو ہم ایک طرف سے ایک چیز روکنے سے اور زیادہ مشکلات اپنے لیے پیدا کر دیتے ہیں، اور ہمارا وہ معاشرہ جس میں نے آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ 25% لوگ ہمارے غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، ہمارے پاس کچی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں۔ تو میں آخر میں جو اپنی تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے، ایک کہ کل نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر ہم اپنے ویوز رکھیں گے، اور سارے اب تک جو لاک ڈاؤن سے کیا کیا اثرات آ رہے ہیں وہ سارے اسیس کریں گے۔ ہم کل یہ تجویز ضرور کریں گے کہ ٹرانسپورٹ کو اگر ہم نے بند کر دیا پاکستان میں، اس کے اثرات ابھی کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد اس کے کیا اثرات ہوں گے ہمارے ملک پہ۔ پھر اگر ہم نے جو لاک ڈاؤن کی آخری سٹیج ہے جس کو کرفیو کہتے ہیں، اگر ہم نے کرفیو پہ جانا ہے تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب ہم ایک کرونا کے کرفیو میں جائیں گے، دیکھیں ایک عام کرفیو ہوتا ہے
جدھر آپ لوگوں کو دن میں ٹائم دیتے ہیں کہ جی آپ جا کے کھانے پینے کی چیزیں لے لیں. کرونا کے کرفیو میں آپ وہ ٹائم کیسے دیں گے؟ کیونکہ اگر لوگ لائنیں لگائیں گے اور لائنیں لگا کے کھانا لیں گے تو وہ تو سارا مقصد ہی چلا گیا کرفیو کا. اس لیے اگر ہم نے کرونا کے اوپر کرفیو لگانا ہے اور لوگوں کو بند کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں گھروں میں لوگوں کو کھانا پہنچانا پڑے گا. ہمارے پاس کیا وہ انفراسٹرکچر ہے؟ میں انشاءاللہ ایک پورا والنٹیئرز کا پروگرام اناؤنس کروں گا پاکستان میں کہ والنٹیئرز ہوں جو اگر ہمیں اس سطح پہ جانا پڑے تو ہمارے پاس لوگ ہوں جو جا کے لوگوں کے گھروں میں کھانا دے سکیں. وہ بھی انفراسٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس. اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کی اکنامک بڑے ریپرکشنز آئیں گے, ہماری ایکسپورٹس افیکٹ ہوں گی. اگر اس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا تو ہماری ساری انڈسٹری بند ہوئی ہے. اس کے اوپر بھی سوچنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہمیں چلنے دینا چاہیے, کیونکہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری آپ بند کرتے ہیں وہ تو سارا ملک کے اندر ایک اس طرح کا ایک تو فارمل سیکٹر میں لیبر ہے, ایک انفارمل سیکٹر میں لیبر ہے, وہ سارا بے روزگار ہو جائے گا. تو ان کو بھی ہم نے کھانا پینا پہنچانا ہے. حالانکہ ہم نے پیکیج اناؤنس کیا انسینٹیو, لیکن لاجسٹکس اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو جو بے روزگار ہوں گے ان کو پیسہ پہنچانا, کھانا پہنچانا, یہ بھی ہم نے سوچنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے پاس نہ ہو, لیکن اگر ہم اب سے کام شروع کریں تو اگر خدا نہ خواستہ پورا ہمیں ملک میں کرفیو لگانا پڑے تو کم از کم ہماری اس کے لیے تیاری ہو. میں آخر میں صرف ایک بات کیا کہ ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں اس کے اندر یہ ایک قوم صرف لڑ سکتی ہے. کرونا کا جو یہ جنگ ہے یہ کوئی گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی. امریکہ جیسی گورنمنٹ کے اندر جو دنیا کی امیر ترین گورنمنٹ ہے, آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر کس طرح کی ڈبیٹس چل رہی ہیں, کنفیوژن ہے. کوئی اسٹیٹ کچھ کر رہی ہے, دوسری اسٹیٹ کچھ اور قدم اٹھا رہی ہے. اس لیے پاکستان میں بھی کوئی اس وقت ہمارے پاس ہارڈ اینڈ فاسٹ سلوشن نہیں ہے, لیکن ہم مسلسل ری اسیس کر رہے ہیں. اور میں آپ سب لیڈر سے یہ درخواست کرتا ہوں, جس طرح کے بھی آپ ان پٹ دینا چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے سارا وقت تیار ہیں آپ کی ان پٹ لینے کے لیے. یہ ایک قوم ہی صرف یہ جنگ جیت سکتی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے اس جنگ کو جیتیں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جب ہم امپرووائز کریں گے, مثلاً کہ ہم ہر ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن دیکھیں گے کہ جو بھی ہم قدم اٹھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اس کا امپیکٹ کیا, ملک میں کیا مشکلات آ رہی ہیں, تو ہم سب ان کو بیٹھ کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اپنی سلوشنز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو میں آخر میں یہ پھر سے ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرونا کی جنگ انشاءاللہ جب پاکستان جیتے گا تو اس میں سارے پاکستانی شامل ہوں گے, سارے صوبے شامل ہوں گے, ساری پولیٹیکل پارٹیز شامل ہوں گی, سارے طبقے شامل ہوں گے. اور اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں دیکھنا ہے اس کرونا کی جنگ میں, جو ہمارا غریب طبقہ ہے, جو ہمارا نچلا طبقہ ہے, ہماری کچی آبادیاں ہیں, کیونکہ ڈیفنس کے گھروں میں تو پھر بھی کھانا چلا جائے گا, وہ اپنے ساتھ ان کے پاس پیسہ ہوگا, ذخیرہ اندوزی بھی کر لیں گے. لیکن کچی آبادیوں میں جدھر 7-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں, ان کو کھانا پہنچانا, ان کا دھیان رکھنا, جو ڈیلی ویجر ہے, جو رکشے والے ہیں, جو یہ کیسے گزارا کریں گے, یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے انشاءاللہ ہم یہ سارا فیس کریں گے. بہت بہت شکریہ.